السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سنڈے کمنٹ باکس کے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ میں اے ایم قاسمی آپ لوگوں کی خدمت میں حاضر ہوں۔ مجھے امید ہے کہ آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ ایک سنڈے کی ہماری ناغہ ہو گئی پچھلے سنڈے کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بالکل موقع نہیں مل پایا، اور الحمدللہ مصر کا سفر بہت اچھا رہا۔ مصر پیغمبروں کی سرزمین رہی ہے۔ مصر کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے پیغمبروں کو بھیجا ہے، اور مصر ایک بڑا پرانا تاریخی شہر ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ، فرعون کا واقعہ، حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ، اور بھی بہت سارے پیغمبروں کے واقعات مصر کے اندر پیش آئے۔ اسی لیے مصر جانا ہوا تھا، اور مصر کے اندر بہت ساری ویڈیوز الحمدللہ میں نے ریکارڈ کی۔ جن مقامات کی زیارت میں نے خود کی، ان مقامات کو میں نے ریکارڈ کیا تاکہ آپ لوگوں کو دکھایا جا سکے۔ اسی لیے مصر کی جتنی بھی ویڈیوز ہیں وہ ضرور دیکھیے گا۔ ایک ہوتا ہے علم کو حاصل کرنا کتابوں سے، ایک ہوتا ہے کہ وہ واقعہ، وہ پیغمبروں کی باتیں جہاں پیش آئیں ان جگہوں کو دیکھنا، اور پھر ان جگہوں کو دیکھ کر سمجھنے کی کوشش کرنا۔ تو اس طرح سے علم کو سمجھنا اور علم کو جاننے کی بات ہی الگ ہے، انٹرسٹ بڑھ جاتا ہے۔ اسی لیے میں آپ لوگوں سے گزارش کرنا چاہوں گا کہ مصر کی جو ویڈیوز ہیں وہ ضرور آپ لوگ دیکھیے گا۔ پوری پلے لسٹ ہے، وہ میں اس کا لنک ڈسکرپشن میں دے دوں گا۔ آپ لوگ مصر کی جو پوری ایک ویڈیوز کی سیریز ہے وہ آپ لوگ ضرور دیکھیے گا۔ چلیے، اور ایک اپیل میں آپ لوگوں سے کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ مسجد کا، مکتب کا، بچوں کو قرآن مجید کی جو قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے اس کا پورا نظام چلتا ہے۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا کہ جتنا ہو سکے قرآن مجید کی تعلیم کے لیے، جتنا ہو سکے، اس پورے نظام کو چلانے میں تقریباً 25 سے 30 ہزار روپے کا خرچہ آتا ہے، اور ہر مہینے کے پہلے سنڈے میں آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں اس سلسلے میں، تاکہ بچوں کی قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ اور اچھے سے دی جا سکے، اور قرآن مجید کی جو تعلیم ہے وہ اچھے سے چلتی رہے۔ تو آپ لوگوں سے میں گزارش کرنا چاہوں گا جتنا ہو سکے اس QR کوڈ پر تعاون کیجیے گا، جتنا ہو سکے تعاون کیجیے گا۔ چلیے سوالوں کا سلسلہ شروع کرتے ہیں، بیچ بیچ میں ہم اپنی بات انشاءاللہ کرتے رہیں گے۔ پہلا سوال جو پوچھا ہے وہ ساجد نے پوچھا ہے، مفتی صاحب کیسے ہو آپ؟ الحمدللہ میرے بھائی، میری دادی کا 5 سال پہلے انتقال ہو گیا، پر میں نے خواب میں دادی کو دیکھا، وہ میرے گھر پر آئیں، وہ بہت خوش تھیں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ اور میں نے اپنے خواب میں دیکھا کہ میں نماز پڑھ رہی ہوں، 4 رکعت پوری پڑھتی ہوں سلام تک، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ آپ جلدی جواب دیجئے پلیز ریپلائی۔ دیکھو، اس طرح کے جو خواب ہوتے ہیں، جیسے ہم نے کسی مردے کو دیکھا اور کسی اپنے مرحوم کو دیکھا، وہ گھر پر آئے ہیں، خوش ہیں، تو نو پرابلم، اس طرح کے خواب نظر آ جاتے ہیں۔ اس طرح کے خوابوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا خواب نظر آئے تو بھائی بہت اچھی بات ہے، جیسے کہ مرحوم ہمارے گھر آئے، خوش ہوئے، تو بہت اچھی بات ہے، الحمدللہ اچھا خواب ہے کہ ہمارے مرحوم ہمیں خوش نظر آ رہے ہیں۔ کبھی کبھی کیا ہوگا کہ مرحوم غم میں نظر آئیں گے، پریشان حال نظر آئیں گے، تو اس وقت کیا ہے کہ ایصال ثواب کر دیجئے، اور ڈراونا کوئی خواب ہے جس سے ایک خوف طاری ہو جائے تو استغفر اللہ اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کر کروٹ چینج کر کے سو جائیے، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا جی، دوسرا انہوں نے جو پوچھا ہے کہ خواب میں نماز پڑھ رہی ہوں، تو نماز پڑھنا خواب کے اندر یہ بھی اچھا ہے، یعنی خواب کے اندر کوئی اچھی چیز دیکھتا ہے تو اس کو اچھا گمان رکھنا چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دین کے راستے، دین پر عمل کرنے کی توفیق دے گا، دین کے راستے میرے سامنے آسان ہو جائیں گے، تو دین پر مجھے عمل کرتے رہنا ہے، نماز کہیں نہیں چھوڑنی ہے، ٹھیک ہے؟ باقی اور کوئی اس کا مطلب ان خوابوں کا نہیں ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ مجھے امید ہے آپ کو یہ اچھے طریقے سے سمجھ آ گیا ہوگا۔ اچھا، میں یہ بات کیوں آپ لوگوں کو بول رہا ہوں کہ اس طرح کے خوابوں کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے؟ پریشان ہونے والے خواب نظر آئیں تب بھی پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھے خواب نظر آئیں تو پھر ہیں ہی وہ اچھے۔ ہوتا کیا ہے کہ لوگ ادھر ادھر جاتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ ایسے خواب نظر آیا تھا، تو بتانے والے بتا دیتے ہیں پھر کہ آپ کے اوپر جادو ہے۔ اچھا، مرحوم آئے تھے روتے ہوئے گھر میں، تو کوئی مرنے والا ہے، پریشانی آنے والی ہے، تو پھر آدمی ہوپلیس ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے، اور پھر وہ کہتا ہے کہ اس کا حل کیا ہے، تو اس کا حل بتایا جاتا ہے کہ اتنے روپے خرچ ہوں گے، پورا علاج چلے گا۔ تو پورا ایک مکڑ جال ہے جس میں لوگ پھنسے ہوئے ہیں، تعویذ گنڈوں کا مکڑ جال، وہم میں مبتلا کرنے کا مکڑ جال، ایک بڑا خطرناک پورا گروپ ہے یہ، جو جگہ جگہوں پر پھیلا ہوا ہے، جس کا مقصد ہے آپ کی جیب سے پیسے نکلوانا، اور پھر لوگ پریشان ہوتے ہیں، سالوں سال پیسے دے رہے ہوتے ہیں،
اور سوچ رہے ہوتے ہیں صاحب ہمارا علاج چل رہا ہے. تو ان خوابوں سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ٹھیک ہے, چلیے. اچھا جی, ایس کے گڈو بھائی یہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب میں آپ کی ویڈیو 4 سال سے دیکھ رہا ہوں, کافی کچھ سیکھنے کو ملتا ہے, مجھے بہت سکون ملتا ہے ویڈیو دیکھ کر. میرے کچھ سوال ہے. نمبر 1, کسی مولانا سے غیب کی بات پوچھنا کیسا ہے؟ مطلب جس لڑکی سے ہمارا رشتہ ہو رہا ہو وہ ہمارے لیے اچھی رہے گی؟ اللہ اکبر. یاد رکھو, غیب کی بات کوئی نہیں بتا سکتا, غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. سمجھ رہے ہو؟ اور اس طرح سے اگر کوئی مولانا بتا رہے ہیں نا غیب کی بات, تو وہ مولانا نہیں ہے, بلکہ جیسے میں کہتا ہوں نا ایک بات کہ مولانا چور نہیں ہو سکتے. ہاں, چور مولانا کی شکل اختیار کر سکتا ہے. جیسے لوگ کچھ بولتے ہیں نا مولانا ہو کے یہ کام کر رہے ہیں, تو بھائی وہ مولانا نہیں ہے. کوئی اگر چوری کر رہا ہے, کوئی گمراہ کر رہا ہے, تو مولانا گمراہ نہیں کرتے, گمراہ کرنے والے نے مولانا کی شکل اختیار کر لی ہے. تو آپ اس بات کو اچھے طریقے سے سمجھو کہ غیب کی بات اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا. جو مولانا یہ بتا رہا ہے کہ آگے آپ کے ساتھ کیا ہونے والا ہے, شادی کے لیے یہ لڑکی اچھی رہے گی کہ نہیں رہے گی, بھائی وہ کون ہوتا ہے؟ کسی انسان کے بارے میں جج کرنے والا, کسی انسان کو اچھا اور برا بتانے والا. وہ مولانا نہیں ہے, بلکہ شیطان نے مولانا کی شکل اختیار کر کے رکھی ہوئی ہے. اسی لیے ایسے مولاناؤں کو ریجیکٹ کر دو, وہ مولانا نہیں ہے. یاد رکھو اچھے طریقے سے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دیا کہ کوئی اپنے ہاتھوں کو دکھائے, اور حرام قرار دیا اس عمل کو کہ کوئی ہاتھ دے کر کسی کا فیوچر بتائے. ٹھیک ہے, اب کوئی ہاتھ دے کر بتائے یا بغیر ہاتھ دے کے بتائے, لیکن یہ غلط ہے. بات سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو کوئی بھی لڑکی آپ کے لیے اچھی ہے کہ نہیں ہے, اس کے لیے اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ دینداری کی بنیاد پر رشتہ کرو. اب وہ اچھی ہے کہ نہیں ہے تو رشتہ کرو, دیکھو والو, گھر کی عورتیں لڑکی کو دیکھ کر آئیں, اس کے چال چلن کو دیکھیں, 4-6 مہینے رشتہ لگا کے لڑکی سے گھر والے ملتے جلتے رہیں, پتہ چل جائے گا. آس پاس کے لوگوں سے پتہ کرو. یہ طریقہ ہے, یہ طریقہ نہیں ہے کسی مولانا سے جا کے آپ, اب مان لو پاک دامن وہ لڑکی ہے, لیکن مولانا نے کوئی جو شیطان تھا اصل میں, مولانا کا لبادہ اس نے اوڑھ رکھا ہے, اس نے بتا دیا وہ لڑکی خراب ہے. اللہ اکبر, بہتان ہے یہ تو. اسی لیے بھائی یہ اسلام نہیں ہے, ان تمام چیزوں کو چھوڑو آپ. ٹھیک ہے. نمبر 2, چپل الٹی ہو جائے تو اس کو سیدھا کرنا کیسا ہے؟ چپل الٹی ہو تو اچھا نہیں لگتا نا, گھر میں چپل الٹی پڑی ہوئی ہوں, اس سے برا لگتا ہے. مطلب گھر جیسے کپڑے ایسے پڑے ہوں, الٹے سیدھے یہاں پڑے ہیں وہاں پڑے ہیں, تو اس سے پھیلا ہوا ہوتا ہے. چپل سیدھی اچھی ترتیب سے رکھی ہوئی ہیں تو اچھی لگتی ہیں. باقی الٹی پڑی ہونے سے کوئی منحوسیت کا, بے برکتی کا تعلق نہیں ہے. الٹی پڑی ہے تو سیدھی کر دو. ٹھیک ہے, کوئی اگر الٹی پڑی رہنے دیتا ہے تو بھی اس میں کوئی پرابلم نہیں ہے. ہاں, سیدھی چپل اچھی لگتی ہے, ذرا قاعدے سے رکھی ہوئی ہو. ایسے بھی نہیں اچھی لگتی ایک چپل وہاں پڑی ایک چپل وہاں پڑی ہے, تو ایسی الٹی چپل جو ہے نا یہ بتاتی ہے کہ گھر کے لوگ اچھے نہیں ہیں, مطلب گھر کے لوگ تمیز تہذیب والے نہیں ہیں. چپل سیدھی رکھنا چاہیے. محمد وسیع پوچھتے ہیں مفتی صاحب کیا سجدے میں غلطی سے رکوع کی تسبیح پڑھنے سے نماز پھر سے شروع کرنی ہوگی؟ نہیں, نماز پھر سے شروع نہیں کرنی ہوگی, نماز آپ کی ہو جائے گی. رکوع میں اگر آپ نے سجدے کی تسبیح پڑھ دی, سجدے میں رکوع کی تسبیح پڑھ دی, تو اس سے نماز میں کوئی فرق نہیں پڑتا ہے, آپ کی نماز ہو جائے گی. ٹھیک ہے. یاد آ جائے, مان لیجیے آپ رکوع میں سجدے کی تسبیح پڑھ رہے تھے, یاد آ گیا تو رکوع کی تسبیح پڑھنا شروع کر دیجئے. ٹھیک ہے. شمع ملک پوچھتی ہیں مفتی صاحب خیریت سے ہیں؟ میں آپ کی اسٹوڈنٹ شمع ملک یو پی سے. اللہ آپ کو ہمیشہ سلامت رکھے. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. آپ ہمیں گھر بیٹھے مصر کی اتنی مقدس جگہوں کی زیارت کرا رہے ہیں, اللہ آپ کی محنتوں کو خوب قبول فرمائے. دیکھو, ایک تو ہوتا ہے ولاگر جاتا ہے, تو ولاگر جو مصر جاتے ہیں, ایجپٹ جاتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ ولاگر اپنے ولاگنگ کے حساب سے چیزیں بتا رہا ہوتا ہے. تو اللہ نے ہمیں قرآن و حدیث کا علم دیا ہے تھوڑا بہت, تو ہم کیا کرتے ہیں وہ جگہ کو قرآن میں جو آیتیں ہیں, حدیث میں جو بات آئی ہے, اس کے مطابق آپ کو بتانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے آپ ان ولاگس کو دیکھیے اور ان ویڈیوز کو دوسروں کو شیئر بھی کیجیے. ٹھیک ہے, تاکہ یہ علم والی جو ویڈیو ہیں یہ لوگوں تک پہنچ سکیں. چلیے. اچھا, شمع ملک کے بہت سارے سوالات ہیں اور انہوں نے پوچھا ہے, میرے 2 سوال ہیں. نمبر 1, مجھے یہ پوچھنا ہے کہ ہمارے یہاں ایک جاننے والے ہیں غیر مسلم, ان کے یہاں سے لسی مٹھا آتا ہے, مطلب وہ فری میں تقسیم کرتے ہیں, چاہے کوئی لے آئے, لیکن ہمیں معلوم ہے کہ ان کا کام سود کا ہے, مطلب وہ بیاج پر پیسے دیتے ہیں, تو کیا ان کے یہاں کی لسی پینا ہمارے لیے جائز ہے؟ لینے مت جاؤ, جیسے وہ تقسیم کرتے ہیں تو لینے مت جاؤ, ہے نا. اور ویسے بھی آدمی جب تقسیم کرتا ہے تو اس لیے کرتا ہے کہ غریب لوگوں کو کھلائے گا وہ, تو آپ کوئی غریب تو ہو نہیں, تو وہ آپ کو اگر پلائیں بھی تو بول دو بھائی الحمدللہ میرے پاس تو اللہ کا دیا سب کچھ ہے, میری جگہ اور غریب لوگوں کو آپ تقسیم کرو.
تو پہلے تو لینے مت جاؤ، کیونکہ وہ غریبوں کے لیے ہوتا ہے ایکچوئل میں. تو باقی کچھ چیز وہ بھجوا دیں تو رکھی جا سکتی ہے. کچھ چیز کھانے کی وہ بھجوا رہے ہیں یا آپ کو وہ کچھ چیز کھانے کی دے رہے ہیں، لسی وغیرہ، لو بھائی لے جاؤ گھر پہ لے جاؤ، تو آپ لے سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے. لیکن بچنا بہرحال بہتر ہے. آپ لے لو، لینے کے بعد آپ کسی کو بھی پلا دو، ہے نا، انسانوں کو پلا دو، جانوروں کو پلا دو، کیونکہ آج کل سب کو کھانے کی چیزوں کی ضرورت رہتی ہے. تو پہلے تو خود سے مت لو، لیکن اگر وہ دیں تو لیا جا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. نمبر 2، اسی طریقے سے غیر مسلم کے یہاں سے خوشی کی مٹھائی آئے تو کیا وہ کھانا جائز ہے؟ اور شادی کا کارڈ آئے تو کیا ان کی یہاں شادی میں شرکت کر سکتے ہیں، جبکہ ہمیں معلوم ہے کہ ان کا سود کا کام ہے؟ دیکھو سود کا کام ان کا اگر ٹوٹل کام سود کا ہے تو بچنا بہتر ہے، اور ایسے بچا جائے کہ آپس کے تعلقات بھی خراب نہ ہوں. باقی انہوں نے کوئی مٹھائی بھجوائی تو کھانے کی گنجائش ہے. مان لیجیے کسی غیر مسلم بھائی نے ہمارے مٹھائی بھجوائی تو ان کی دی ہوئی مٹھائی خوشی میں بھیجا گیا ان کا کوئی تحفہ قبول کر سکتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیمات ہیں وہ یہ ملتی ہیں کہ اخلاقی اعتبار سے ہمیں غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ بہت نمبر 1 رہنا چاہیے. ہمارا پڑوسی اگر غیر مسلم ہے تو اس کا خیال رکھنا، خوشی میں بھی شریک ہونا، غم میں بھی شریک ہونا. ہاں لیکن جو مذہبی رسومات ہیں اس میں شرکت کرنا منع ہے. ٹھیک ہے. باقی ان کے یہاں جا بھی سکتے ہیں، شرکت بھی کر سکتے ہیں. اتنی شرکت کرو جس سے تعلقات اچھے رہیں، بہت بزی ہو تب بھی. کل ملا کے یہ ہے اتنا شریک ہونا اور اتنی چیزیں ایکسیپٹ کرنا جس سے تعلقات میں کوئی خرابی نہ آنے پائے. بلکہ سبھی غیر مسلم پیسے والے امیر لوگ بیاج کا کام کرتے ہیں. دیکھو ٹوٹل بیاج کا کام کوئی نہیں کرتا ہے. ٹوٹل بیاج کا کام جس کا ہو ایسا نہیں ہے، تھوڑا بہت ہوتا ہے. تو جس کا اگر 25% بیاج کا کام ہے، 75% اور دوسرے کام ہے، تو نو پرابلم، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے. پھر وہ غیر مسلم ہے، ان کے لیے وہ حرام ہے ہی نہیں ہے. اور ہمارے انڈیا میں تو اب یہ اتنا کامن ہو گیا ہے، تو مسلمانوں کو تو بچنا چاہیے. لیکن پھر بھی کبھی کچھ بھجوا دیں وہ اور آپ کو لگ رہا ہے ایکسیپٹ کر لیں، اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے چلیے. آفرین سلطانہ، امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے. میرے کچھ کویسچنس ہیں. نمبر 1، کیا سورہ نادیہ پڑھنے سے ہم لڑکیوں کے دلوں میں ناجائز محبت ختم ہوتی ہے؟ دیکھو ناجائز محبت تو ختم کرنے سے ختم ہوتی ہے، یعنی میں یہ سمجھوں کہ یہ غلط ہے، میں یہ محسوس کروں کہ یہ ناجائز ہے، میں یہ محسوس کروں کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں ہیں، میں یہ یقین رکھوں کہ میں یہ جو ناجائز تعلق، ناجائز محبت کسی سے کر رہی ہوں، اس کے نتیجے میں میری دنیا بھی برباد ہونے والی ہے اور آخرت بھی برباد ہونے والی ہے. میں یہ جانوں کہ میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہی ہوں، میں یہ جانوں کہ میں نہ جانے کتنے اپنے گھر کے بڑوں کا بھروسے کو توڑ رہی ہوں، تو پھر اس کام کی نفرت دل میں بیٹھے گی. پرابلم یہ ہے کہ ہم اس کو غلط ہی نہیں سمجھتے، یا غلط سمجھ رہے ہوتے ہیں تو ہلکا سمجھتے ہیں. تو سورہ نادیہ پڑھنے سے کچھ نہیں ہونے والا. آپ جب تک خود کو یہ نہیں ارادہ کرو گی کہ آج کے بعد یہ میں غلط کام نہیں کروں گی، میں اپنے اللہ کو ناراض نہیں کر سکتی، اپنے ماں باپ کو دھوکہ نہیں دے سکتی، میں اپنے گھر کے کتنے بڑوں کے بھروسے کو توڑ رہی ہوں، یہ آپ سوچو تو پھر یہ کام ختم ہوگا. باقی میں ابھی آخر میں آپ کے سارے سوالات پڑھ لوں، پھر اس کے بعد ایک اس کا حل بھی بتاؤں گا. نمبر 2، کیا ہم ہندو لڑکی کو اپنا دوست بنا سکتے ہیں؟ دیکھو غیر مسلم ہمارے بھائی ہیں، جتنے بھی غیر مسلم ہیں سب انسان، ایک انسان دوسرے انسان کا بھائی ہے، سب آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں. تو غیر مسلم لڑکیوں سے دوستی بھی رکھی جا سکتی ہے، ان کو گھر پہ بھی بلایا جا سکتا ہے، ان کے گھر بھی جایا جا سکتا ہے. ہاں مذہبی چیزوں میں شرکت منع ہے بس. باقی اخلاقی اعتبار سے جتنی بھی چیزیں ان کے ساتھ اچھے سے ہمیں پیش آنا چاہیے. وہ کبھی بیمار ہو جائیں تو ان کی عیادت کرنے جاؤ، اچھے اخلاق سے ان سے پیش آؤ، کبھی اپنے گھر پہ ان کی دعوت کر دو، ہے نا. نمبر 3، کیا ہندو لڑکی اپنے گھر شادی میں بلائے، کیا ہمیں جانا چاہیے؟ ہاں جا سکتے ہیں. اس کا خیال رکھیں بس کہ غیر مسلموں کے ہاں لڑکے لڑکیوں کی سب گیدرنگ ہو رہی ہوتی ہے، تو اس کا بس خیال رکھیں. آپ جائیے اپنی فرینڈ سے ملنے کے بعد اچھے سے واپس آ جائیے. بس بہت زیادہ وہاں رکیں گی تو پھر لڑکے لڑکیوں کی گیدرنگ ہوگی اور بہت سارے کام آج کل ہو جاتے ہیں. تو اتنا کہ عزت اور آبرو محفوظ رہے اس کی فکر کرتے ہو بس جائیے، مبارکباد دے کے واپس آ جائیے. سب سے اچھا ریسیپشن میں جائیے آپ. نمبر 4، کیا ہم لوگ دشہرے میں میلہ جا سکتے ہیں؟ کیا ضرورت ہے میلے ویلے میں جانے کی؟ کتنی خرافات میلوں کے اندر ہوتی ہیں، آپ سب لوگ جانتے ہو. تو میلے ویلے یہ فالتو کی جو چیزیں ہوتی ہیں اس میں جانے سے بچنا چاہیے. آپ کو جو زندگی ملی ہے یہ بہت قیمتی ہے. یہ زندگی اس لیے نہیں ملی کہ میلوں میں جاؤ آپ، یہ زندگی اس لیے نہیں ملی کہ اس کو سیر و تفریح کر کے گزار دو. ہاں سیر و تفریح کرو لیکن وہ کرو جس سے کچھ فائدہ ہو، جس سے کچھ نفع ہو. جاؤ مصر، اور مصر نہیں جا سکتے تو اپنے ملک کے اندر اتنی تاریخی جگہیں ہیں اس کو دیکھو. لیکن میلے ٹھیلوں میں جانے کی، اپنی فیملی کے ساتھ جائیے، اپنے شوہر کے ساتھ جائیے،
اپنے بچوں کے ساتھ آپ کہیں بھی ایسی جگہ پہ جائیے جس سے طبیعت میں خوشی ہو. میلوں میں جا کے کیا ملے گا؟ میلے میں جا کے تو وہی ناچ گانا اور وہی خرافات، اور رات میں جانا تو ویسے ہی غلط ہے. تو اس لیے میلے ویلے میں جانے سے بچنا چاہیے مسلمانوں کو. ٹھیک ہے، چلو جی. اچھا، وہ جو میں نے بات بتائی تھی کہ ناجائز محبت کو ختم کیسے کرنا ہے، تو اس کا دیکھو طریقہ یہ ہے کہ روزانہ پہلے تو یہ تمام چیزیں اپنے دل میں رکھو آپ کہ یہ جو غلط کام مجھ سے ہو رہے ہیں یہ غلط ہیں، غلط کو غلط سمجھو. اور اس کے بعد کیا ہے کہ 2 رکعت نماز پڑھ کر، ہے نا، 2 رکعت نماز پڑھ کر روزانہ 1000 بار درود شریف پڑھو. 1000 بار درود شریف پڑھنے کے بعد 10 منٹ اللہ سے رو رو کے دعا کرو کہ اللہ میں یہ غلط کام میں مبتلا ہوں، یا اللہ ناجائز محبت مجھے ہو گئی ہے، یا اللہ میں اپنے ماں باپ کو دھوکہ، یعنی اپنے غلطیوں کا اعتراف کرو. جتنا آپ اپنی غلطیوں کا اعتراف کرو گے تو اتنا کیا ہے کہ اس گناہ کی نفرت دل میں آئے گی دھیرے دھیرے. لیکن ہماری پرابلم کیا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہی نہیں ہے کہ ہم اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے رہے ہیں. لڑکی غیر لڑکے کے ساتھ، لڑکی اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کے لڑکے کے ساتھ چکر چلا رہی ہے. لڑکا تو لڑکوں کو تو سارے گناہ معاف ہو گئے ان کے. لڑکا اپنے ماں باپ کو دھوکہ دے کے اپنی فیملیز کو، اپنے بڑوں کے بھروسے کو توڑ کر غیر لڑکی کے ساتھ چکر چلا رہا ہے، لیکن اس کو کچھ غلط نہیں سمجھا جا رہا ہے. تو پہلے اپنی غلطیوں کا اعتراف ہو کہ اللہ یہ میں غلط کام میں مبتلا ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں، میں یہ کر رہی ہوں. اس کے بعد اللہ سے توبہ کی جائے کہ اللہ ہمت دے، طاقت دے، یا اللہ اتنی قوت دے کہ میں اس غلط کام کو چھوڑ دوں. دیکھیے عامر انصاری، تو انشاءاللہ آپ روزانہ یہ عمل کریں، ہفتے میں 2 دن کر لیں، 1 دن کر لیں، جیسے سہولت ہو. دھیرے دھیرے انشاءاللہ یہ غلط کام چھوٹ جائیں گے. عامر انصاری، مفتی صاحب، مجھے عالم شوہر کی بہت خواہش ہے. میں اللہ سے یہی دعا کرتی ہوں کہ اللہ مجھ کو بھی عالم شوہر مل جائے. الحمدللہ اللہ کے فضل و کرم سے میں تہجد پابندی سے پڑھ رہی ہوں. اللہ کا بہت بہت شکریہ میرے پیارے بھائی. میں روزانہ تہجد میں اللہ سے دعا کرتی ہوں. چلو انہوں نے یہی لکھا ہے. تو میرے پیارے بھائی آپ میرے لیے بھی دعا کریں، مجھ کو عالم شوہر مل جائے. اللہ آپ لوگوں کا سفر آسان فرمائے. بھائی سبھی لوگ دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو عالم شوہر عطا فرمائے. ٹھیک ہے، تو سب لوگوں سے میں نے دعا کروا دی ہے میری بہن. باقی اگر عالم شوہر مل جائے تو بہت اچھی بات ہے، نہیں ملے تو کوئی بات نہیں ہے. اچھا مل رہا ہے شوہر، ٹھیک ٹھاک لوگ ہیں، ہے نا، شادی کریے، نکاح کریے، اپنی زندگی کو آگے بڑھائیے. چاہت کے مطابق ملے بہت اچھی بات ہے، اور اگر چاہت کے مطابق نہیں مل جائے، 19-20 مل جائے لیکن زندگی ایڈجسٹ ہو سکتی ہے تو زندگی کو آگے بڑھائیے. یہ زندگی میں سب کچھ نہیں مل سکتا، آپ کے من چاہا نہیں ہو سکتا، آپ جو چاہو وہ ہو جائے ایسا پاسبل نہیں ہے. اسی لیے جو مل رہا ہے اس کے ساتھ پھر زندگی ایڈجسٹ کیجیے. دعائیں مانگیے اللہ سے، لیکن اگر دعائیں مانگنے کے بعد بھی یہ چیز نہیں ہو رہی ہے تو کوئی بات نہیں، پھر جیسا چل رہا ہے ویسے چلنے دیجیے. حبیب رحمان پوچھتے ہیں، مفتی صاحب میں انڈیا سے ہوں، آپ مسئلہ بہت اچھے سے سمجھا رہے ہیں، پہلی بار یوٹیوب پر مسئلہ پوچھ رہی ہوں، مجھے اسلامک مسئلہ پوچھنا ہے، ضرورت ہے کیونکہ میں پورے طریقے سے اسلام پر عمل کرنا چاہتی ہوں. مفتی صاحب اسلام پر ثابت قدم کیسے رہیں کیونکہ آس پاس کے سب دین سے دور ہیں، یہاں تک کہ رشتہ دار بھی. کوئی دین سے دور ہو آپ اپنی فکر کرو، آپ یہ فکر کرو کہ میں کتنا دین پر عمل کر سکتی ہوں، میں کتنا دین پر عمل کر سکتا ہوں. یہ دیکھنا ہی بھول جاؤ کہ وہ نمازی ہے، وہ بے نمازی ہے، یہ نماز نہیں پڑھ رہا ہے، سب کوئی دین پر عمل نہیں کر رہا ہے. اگر آپ کو ایسا لگ بھی رہا ہے تو اللہ سے دعا کرو، اللہ میرے سب بھائی ہیں، یا اللہ ان کو بھی دیندار بنا دے. اور ان کے لیے اللہ سے دعا کرو، اور ان کو کبھی کبھی وقت پر سمجھاتے بھی رہو. دین پر عمل کرتے رہو، جتنا ہو سکے دین پر عمل کرو. خاص طور پر جو فرض عبادتیں ہیں اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہونا چاہیے. فرض عبادتوں میں کوئی کمپرومائز نہیں. فرض عبادتوں کے بعد جو سنتیں ہیں، مستحبات ہیں، آداب ہیں، ان پر عمل کیجیے. اور ایک دعا ہے، اس دعا کو آپ ضرور مانگا کریں جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. یہ وہ دعائیں ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مانگا کرتے تھے، اور یہ دعا حضور اسی لیے مانگا کرتے تھے کہ اللہ دین پر ثابت قدمی عطا فرما دیجیے. اس دعا کا مطلب ہے، اے دلوں کو پھیرنے والے، اے دلوں کو بدلنے والے، ثبت قلوبنا علی دینک، کہ ہمارے دلوں کو دین پر جما دیجیے. تو یہ دعا دین پر ثابت قدمی کے لیے ہے. اس دعا کو یاد کر لیجیے اور خوب مانگیے جب بھی دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. آفرین پوچھتی ہے، مفتی صاحب تلبینہ کیسے منگائیں اور یہ کتنے تک کا ہوگا؟ دیکھو یہ جو تلبینہ ہے، میں پہلے کئی بار بتا چکا ہوں کہ یہ تلبینہ بہت بیسٹ کوالٹی ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ ایک بار اگر آپ اسے استعمال کر لیں گے تو پھر آپ اس کے علاوہ آپ کو تلبینہ سمجھ ہی نہیں آئے گا. اس میں کوالٹیز، ڈرائی فروٹس اور طاقت کی بہت ساری چیزیں انلمیٹڈ ڈالی گئی ہیں، یعنی کوالٹی کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں کیا گیا ہے. اس تلبینے کی جو قیمت ہے میرے خیال میں 350-400 روپے کے قریب ہے، چھوٹا پیکیج، اور بڑا پیکٹ ہے شاید 750 یا 800 روپے کا. یہ جو نمبر ہے اسکرین پہ نمبر نظر آ رہا ہے،
اس نمبر پہ آپ کانٹیکٹ کر کے ڈائریکٹ اپنا آرڈر بک کرا سکتے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو آپ ضرور اس کو استعمال کریں. میں تو یہی کہنا چاہوں گا، ہمارے گھر میں تو سبھی استعمال کرتے ہیں. اس کو استعمال اس لیے کریں کیونکہ آج کل ہم بہت ساری غلط چیزیں کھاتے ہیں جو باڈی کو بہت نقصان پہنچاتی ہیں. اس کے اندر ساری طاقت کی چیزیں ہیں. اگر آپ کھیر، اچھا یہ کھانے کی ڈش کی طرح ہے، کوئی دوا وغیرہ نہیں ہے، کھانے کی ڈش کی طرح، جیسے کھیر ہوتی ہے اور ہم لوگ میٹھا کھاتے ہیں، تو آپ اس کو کھیر کی طرح اگر استعمال کرتے ہیں کھانے کے بعد، ناشتے میں، جب بھی آپ کا من کرے، اور یہ جب آپ کا من کرے تب آپ کھا سکتے ہو، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ملنے والا ہے، ٹھیک ہے؟ عبداللہ پوچھتے ہیں مفتی صاحب یہ کام بھی بہت ضروری ہے، ہم جیسے لوگ مصر کبھی نہیں دیکھ پاتے لیکن مفتی صاحب نے بڑے قریب سے دکھایا. بہت بہت شکریہ میرے بھائی عبداللہ بھائی. ان ویڈیوز کو آپ شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی دیکھ سکیں. کم ٹو سکسیز، ان کے کچھ سوال ہیں. نمبر 1، مفتی صاحب میں ایک حرام تعلق میں مبتلا تھی لیکن اب میں وہ ریلیشن پوری طرح سے ختم کر چکی ہوں، لیکن جب بھی اس بندے کی یاد آتی ہے دل بیٹھے بیٹھا سا ہو جاتا ہے. یہ تمام ناجائز تعلقات کا اثر ہے، یہ شیطانی اثر ہی ہے. شیطان کے راستے پہ جب جب چلو گے دل بیٹھا بیٹھا ہی ہو جائے گا. ناجائز تعلقات کے اندر سکون نہیں ہے. یہ جو دل بیٹھا بیٹھا ہو جاتا ہے نا، یہ وہ بے سکونی کی علامت ہے. اور ابھی میں نے جو آپ کو بتایا کہ نماز پڑھو 2 رکعت روزانہ، پہلے تو اقرار کرو کہ میرے سے جو ہو رہا ہے وہ غلط ہو رہا ہے، میں بہت بڑا مجرم ہوں، یا اللہ میں کتنے لوگوں کو دھوکہ دے رہا ہوں. تجھے تو دھوکہ دیا ہی نہیں جا سکتا، تو دیکھ رہا ہے پھر بھی میں غلط کام کر رہا ہوں. ماں باپ کو دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے بچوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، اپنے بڑوں کو دھوکہ دے رہا ہوں، میرے اوپر جو لوگ بھروسہ کرتے ہیں سب کو دھوکہ دے رہا ہوں، اور میں ناجائز تعلقات میں پڑا ہوا ہوں. اس کا اقرار کرنے کے بعد اللہ سے دعا مانگی جائے کہ اللہ اس غلط کام سے مجھے بچا لے. 2 رکعت نماز پڑھیں. آپ نماز پڑھنی ہے آپ کو گناہ سے توبہ کے لیے، صلاۃ التوبہ، اور اس کے بعد 1000 مرتبہ درود شریف پڑھنا ہے، اور درود شریف پڑھنے کے بعد پھر آپ کو ایسے دعا کرنی ہے. انشاءاللہ جب آپ اس طرح سے اقرار کرو گے، اللہ سے مانگو گے، اللہ ہاتھ تھام لے گا آپ کا اور بچ جاؤ گے آپ گناہ سے. نمبر 2، مفتی صاحب اسی بندے نے کچھ گفٹس دیے تھے جب ریلیشن میں تھے، تو کیا اب میں اس کی وہ ساری چیزیں پھینک دوں؟ اگر استعمال کروں گی تو کیا گناہ ہوگا؟ پھینک دو ان تمام چیزوں کو، جو اس نے چیزیں دی تھیں ان تمام چیزوں کو پھینک دو، کیونکہ یہ تمام چیزیں وہ ہیں جو شیطان سے قریب آپ کو کریں گی. ناجائز تعلقات، جب وہ چیز آپ دیکھو گی یاد آئے گی، اور پھر ہو سکتا ہے کہ اس سے بات کرنے کا دل چاہے، اس کے نمبر کو بلاک کر دو، بلکہ وہ سم ہی چینج کر دو تاکہ وہ کسی دوسرے نمبر سے بھی آپ سے رابطہ نہ کر سکے. اب آپ بولو گے نمبر تو میرا بہت جگہ بٹا ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ جو حرام کاری ہے اس سے بڑھ کے تو کچھ نہیں ہے نا، تو نمبر ہی چینج کر دو اپنا. نمبر 3، درگاہ پر چادر چڑھانا، وہاں منت کا دھاگا باندھنا، جب منت پوری ہو جائے اس دھاگے کو کھولنا کیسے؟ تمام غلط کام ہے. اللہ منتوں کو پوری کرنے والا ہے. ادعونی، اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو، استجب لکم، میں تمہیں دوں گا، میں تمہاری دعاؤں کو قبول کروں گا. یہ دھاگا باندھنے کا اگر کانسیپٹ ہوتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں بھی بہت سارے پیغمبروں کے مقامات موجود تھے، ہے نا، بہت سارے پیغمبروں کی یادیں موجود تھی. پیغمبر سے بڑھ کر تو کسی کا مقام نہیں ہوتا. اور اللہ کے نبی خود بتاتے کہ جب میں چلا جاؤں اور میرے اس دنیا سے جانے کے بعد ایسے کر کے دھاگا باندھنا اور اس دھاگے کو کھول دینا جب منت پوری ہو جائے. لیکن اللہ کے نبی نے یہ نہیں بتایا، بلکہ اللہ کے نبی نے بتایا کہ اللہ سے منت مانگو. کیسے مانگو؟ کہ اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنی رکعت نماز پڑھوں گا، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو اتنے روپے صدقہ کروں گا، یا اللہ میرا یہ کام ہو جائے گا تو میں اتنا ایسا دین کا کام کروں گا. یہ کرنے کے کام ہے. یہ دھاگے واگے باندھنا جہالت کی باتیں ہیں. گیمنگ پوچھتے ہیں مفتی صاحب کئی ہفتوں سے سوال کر رہا ہوں، میرے سوال کا جواب نہیں مل رہا ہے، پلیز مفتی صاحب ریپلائی دیجیے گا. میرا سوال یہ ہے کہ کیا بیوی کو اپنے مرد کے نام لینے سے منع کیا جاتا ہے؟ کیوں کیا جاتا ہے؟ دیکھو کچھ چیزیں شریعت نے کلچر پر ڈیپینڈ کی ہیں، یعنی جیسا کلچر ہوگا تو وہی مسئلہ شریعت کا ہو جائے گا. سعودی عرب میں اور عرب کنٹریز میں شوہر کا نام لینے میں کوئی ممانعت نہیں ہے نا. لیکن ہمارے انڈیا کا جو کلچر ہے، تو ہمارے انڈیا کا کلچر کیا ہے کہ بھئی شوہر کا نام لینا یہ تھوڑا سا عجیب سمجھا جاتا ہے. تو شوہر کا نام لینا یہ تھوڑا سا ادب کے خلاف ہو جاتا ہے. باقی کوئی اگر شوہر کا نام لیتا ہے تو اس میں کوئی گناہ تو نہیں ہے، لیکن ادباً شوہر کا نام لینا یہ ادب کے خلاف سمجھا جاتا ہے ہمارے انڈیا کے کلچر میں. تو کچھ چیزیں شریعت نے کلچر پر چھوڑ دی ہیں. بعض علاقوں کا کلچر ہوتا ہے کہ ابا کو بابو بولتے ہیں، تو وہ شریعت کہتی ہے بابو بولو، کوئی مسئلہ نہیں ہے نا. تو ایسے ہی شوہر کا نام لینا یہ ادباً تھوڑا سا اچھا نہیں سمجھا جاتا. اسی لیے آپ جس علاقے میں رہ رہے ہیں وہاں اگر شوہر کا نام نہیں لیا جاتا ہے تو نہیں لینا چاہیے، ٹھیک ہے. پھر وہاں ادباً شوہر کو آپ کوئی پیار کے نام سے یا کسی اور نام سے آپ پکار سکتے ہیں، ٹھیک ہے. باقی شرعی اعتبار سے لینے کی گنجائش ہے.
اچھا جی، خان صاحبہ تلبینے کا پرائز کیا ہے مفتی صاحب؟ میں نے ابھی بتایا کہ چھوٹا شاید 350 یا 400 کا ہے، اور بڑا جو ہے وہ 800 یا 750 کا ہے، تو آپ نمبر پہ کانٹیکٹ کر کے پتہ کر سکتے ہیں۔ صاحب بیگم، آپ پر امامہ ہی اچھا لگتا ہے، بہت بہت شکریہ۔ یہ بات تو صحیح ہے، چونکہ میں امامہ باندھتا رہتا ہوں تو امامہ ہی مجھ پر جمتا ہے۔ کئی بار ایسا ہوا ہے کہ مجھے کئی ٹوپیاں اچھی لگیں، لوگ سوچا یار یہ ٹوپی لے لو، لیکن ٹوپی لگاؤ تو وہ جمتی نہیں ہے۔ وہ ہوتا ہے نا، ایک آدمی جو چیز پہنتا رہے باندھتا رہے تو وہ اسی پر سوٹ کرتی ہے۔ پھر جو لوگ امامہ نہیں باندھتے ان پہ امامہ سوٹ نہیں کرتا۔ ویسے تو امامی کی خاصیت یہ ہے کہ کوئی امامہ نہیں بھی باندھتا اس پہ امامہ سوٹ کرتا ہے، لیکن جو امامہ باندھتا رہتا ہے تو پھر اس پہ ٹوپی نہیں جچتی ہے۔ بہت بہت شکریہ، اسی لیے ہم امامہ باندھ کر ہی سارے ایپیسوڈ شوٹ کرتے ہیں، اور اب تو امامے کی ایسی عادت ہے کہ کہیں بھی جاؤ امامہ اترتا ہی نہیں ہے۔ تو مجھے امید ہے سنڈے ایپیسوڈ کے سوالات آپ لوگوں کو پسند آئے ہوں گے، اور کامنٹ کر کے ضرور بتائیے۔ اگلے سنڈے ایپیسوڈ کے لیے اپنے سوالات کامنٹ باکس میں جا کے کامنٹ کیجئے۔ دعاؤں کی گزارش ہے، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔